مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے اللہ کے عذاب کی پہلی روایت آپ نے بیان کی تھی، سیکنڈ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی پر بھی حیرت انگیز فرق پڑا تھا محرم الحرام کے مہینے میں۔ جی ہاں، اس نوعیت کی روایات بھی موجود ہیں کہ، اور بعض علماء نے ایسی روایات پر اعتراض بھی کیا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، جتنی روایات موجود ہیں ان کے ایک عمومی مطالعے سے جو ایک تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ درست ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا، جیسا کہ میں نے بتایا سورج گرہن بھی لگ گیا، اتنا سورج گرہن لگا کہ حتیٰ کہ ظہر کے وقت یوں لگتا تھا کہ عشاء کا وقت ہے۔ اس کے بعد خون نکلا، پتھر اٹھاتے خون، اس کے بعد ایک قلم نمودار ہوا، امام حسین کو قتل کر کے یہ یزیدی بیٹھ کے نبی شراب پی رہے تھے شام کے وقت، اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، اور وہ تو کہتے تھے جلدی کرو، نماز ظہر ادا کرنی ہے، حسین کو جلدی قتل کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم آرام سے نماز پڑھیں۔ تو اس کے بعد وہ شام میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، تو ایک قلم نمودار ہوا، باطن غیب سے ایک ہاتھ اور قلم نمودار ہوا جس نے لکھا کہ وہ لوگ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ پھر جب حضرت علی اصغر کی شہادت کا واقعہ ہے، اس میں جب ان کا خون آیا تو امام حسین نے آسمان کی طرف پھینکنے لگے، تو آسمان سے ہاتف غیبی اس کو کہتے ہیں، اس کی ندا آئی کہ اگر یہ معصوم اور بے قصور کا خون ہماری طرف آیا تو ہم قیامت تک برسیں گے نہیں بادلوں نے۔ پھر زمین پر پھینکنے لگے تو زمین نے کہا اگر یہ معصوم اور ناحق خون مجھ پر پڑا تو میں قیامت تک ایک دانہ نہیں اگلوں گی۔ پھر امام حسین نے وہ علی اصغر پر لگا کے ان کو شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ تو یہ ساری روایات ایک جو تاثر قائم کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کی گرمی اور شدت اس کے بعد ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی، جو آسمانوں پر سرخی اس کے بعد ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی، جو سورج گرہن اور ان کی کیفیات اس کے بعد ہوئی اس سے پہلے یہ سائنٹیفک پروسیس تو تھا ہمیشہ سے، مگر ان چیزوں میں وہ جو شدت آ گئی یہ چیز اس سے پہلے نہیں تھی۔ اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا تھا، یہ 3 دن والی روایت اور یہ اندھیرا چھانے والی روایت کا درست ہے؟ یہ کمزور روایت ہے، اس طرح کی روایات موجود ہیں، بلکہ سلیم القاص بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی آئی ہے جس کو بیان کیا ہے امام ابن عساکر نے اور امام مزی نے، تہذیب الکمال، یہ بڑی مستند کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس دن خون کی بارش بھی ریکارڈ نوٹس کی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آسمان سے خون برسا، لیکن اس کی توجہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ آسمان اتنا سرخ تھا کہ اس سے جو پانی برس رہا تھا وہ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح خون برس رہا ہے، اس کی توجہ کی جا سکتی ہے۔ تو اس نوعیت کی چیزیں بالکل موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ دیکھیے ان سب کا مقصود کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، مقصود یہ ہے آسمانوں کی بارش کس کے قبضے میں؟ اللہ کی۔ زمینوں کے اندر سے پتھر اٹھا کر خون نکلنا، اور یہ تواتر اور حدیث صحیح سے ثابت ہے، شام میں پتھر اٹھانا اور خون نکلنا اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ ثابت۔ تو یہ آسمان، اگر زمین اتنی جلال میں آ سکتی ہے اللہ کے حکم سے تو آسمان بھی جلال میں آ سکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ اور ابھی آسمان کی ہم بات کریں، اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی کوئی واقعہ؟ آسمان سے پتھر برسنے کا بھی ذکر ہے، بالکل ہے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جنات اور فرشتوں نے ماتم بھی کیا تھا۔ دیکھیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا بیک پہ جانا پڑے گا۔ فرشتوں کا مجھے ایک بات بتائیے، ماتم کا مطلب بمعنی افسوس ہے، مثلا جس طرح یہ امام ابن کثیر نے بھی، یہ جو ان کے تراجم ہے، جو ان کے اصل متن ہے، اس میں اس نوعیت کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ایک طبقہ اس سے اپنی نوعیت کا ماتم لیتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر سے افسوس اور غم اور وہ کیفیت لیتا ہے، یہ اپنا اپنا ذوق ہے، گنجائش دونوں کی۔ اب دیکھیں آپ کے نظر میں فرشتوں کا افسوس کرنا زیادہ معنی رکھتا ہے یا رسول اللہ کا بنفس نفیس بیٹھ کے حسین کی شہادت کے غم میں رونا زیادہ معنی رکھتے ہیں؟ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے تسلسل کے ساتھ احادیث مروی ہیں، کوئی دنیا کا بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو جس پر اللہ کا نبی بیٹھ کے رو رہا ہے اور ابھی وہ شہید بھی نہیں ہوا، وہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے 3 سال کا بچہ جس نے 53 سال بعد جا کے شہید ہونا ہے، اگر رسول اللہ 53 سال پہلے اس کے لیے رو رہے ہیں تو شہادت پر ملائکہ کے رونے کی روایت آ گئی، تو کیوں یہ خلاف عقل ہے؟ بالکل یہ ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، یہ ملائکہ نہیں جنات سے متعلق بھی ہے، جنات کا نوحہ لکھا ہوا ہے امام ابن کثیر نے اور بہت سارے لوگوں نے کہ غیب سے آواز آئی، بلکہ جنات کی فوج آئی امام حسین کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس
جنات کے قسم میں سے ہیں جن کو آپ کے والد حضرت علی نے کلمہ پڑھایا تھا، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے پتہ کیا کہا؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں یہاں عدل کے قیام کے لیے آیا ہوں، جنات کے ذریعے جنگ کروانا خلاف عدل ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ امام حسین نے فرمایا تم انہیں دیکھ رہے ہوگے اور مار رہے ہوگے، اور وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور مار نہیں سکیں گے، تو یہ عدل کے خلاف ہوگی جنگ۔ تو مجھے خالی جیتنا مقصود نہیں ہے، مجھے تو قیام عدل مقصود ہے، تو لہٰذا میں ایسی کسی بات کا حکم نہیں دے سکتا جو عدل کے پیمانوں کے خلاف ہو۔ ان کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ اہل رسول کے اندر یہی چیز تھی۔ آپ کو ایک واقعہ سنو۔ حضرت شریک ایک شخص تھے، یہ حضرت مسلم بن عقیل جب آئے کوفہ میں تو ایک شخص تھا شریک، اس کا نام، محبت اہل بیت رکھتا تھا بہت زیادہ۔ شریک نے کیا کیا، مسلم بن عقیل اس کے پاس ٹھہرے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ابن زیاد کوفہ میں آ گیا، مصر کے ساتھ کوفہ کی گورنری مل گئی اسے، کوفہ میں آ گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے وہ بیعت توڑ دی، اور پتہ لگ گیا کہ اب اہل بیت کے خلاف پورا محاذ تیار ہو گیا۔ اس کیفیت میں شریک بہت بڑا رئیس تھا، اس کے گھر میں مسلم بن عقیل آ گئے۔ اسی وقت پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو بدبخت ترین اور واقعہ کربلا کا سب سے بڑا نامزد مجرم ہے، وہ آیا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ یہ رئیس تھے، پیغام بھیجا کہ میں ان کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں، بیمار ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب کوئی وزیر اعلیٰ، آپ کو پتہ ہے یہاں سے کوئی کراچی جاتا ہے تو کراچی میں کوئی بھی اس طرح کا بڑا بندہ بیمار ہو تو پھر عیادت کے لیے ہو کے آتے ہیں۔ وہ عیادت کے لیے آئے۔ شریک نے حضرت مسلم بن عقیل کو کیا، یہ واقعہ بہت میرے دل کے قریب ہے۔ شریک نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں، اور جب یہ باتوں میں بیٹھ جائے گا عبید اللہ ابن زیاد جس نے اتنا ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ، اور جو اب امام حسین کے ساتھ آگے ظلم کرنے والا تھا، تو وہ کہتا ہے میں کہوں گا مجھے پانی دیں، یہ اشارہ ہوگا، کوڈ ورڈ۔ اچھا، تو آپ نے پیچھے سے آ کے اس کا سر قلم کر دینا ہے۔ یہ فتنے کی جڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا تو یزید کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے خود تو آگے لڑنا نہیں ہے، اس کے تو یہ مورے تھے۔ اب وہاں پر نعمان تھے، نعمان بن بشیر، جو اپنا اس وقت وہاں کے کوفہ کے جو تھے نا گورنر، وہ محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گنجائش دی اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر سر جون تھا اس کا، ایک اس کے والد یزید کے والد کا دوست تھا، اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا یہ نعمان کے بس کی بات نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد کو یہاں بلاؤ، وہ ظالم ہے، وہ یہ قابو کرے گا مسلم بن عقیل کو۔ تو خیر وہ سارا واقعہ ہوا۔ اب وہ بیٹھا ہوا تھا اور حضرت شریک کہتے ہیں مجھے پانی دیا جائے، کوئی نہیں آتا۔ وہ دوسری دفعہ پانی مانگتے ہیں، کوئی نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے، میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا غلام جو ساتھ آیا تھا، وہ دونوں سمجھ گئے کہ یہ کوئی سازش کا حصہ ہے۔ وہ فوراً اٹھے، گھوڑوں پر بیٹھے اور نکل گئے۔ مسلم بن عقیل آ گئے تو شریک نے کہا کہ اتنا بڑا موقع تھا تو آپ نے پیچھے سے آ کے اس کو کیوں نہیں مارا، آپ اس کو قتل کرتے، بدبخت کو رولا ختم ہوتا۔ انہوں نے کہا جیسے ہی میں نے تلوار نیام سے نکالی تو مجھے اپنے نانا کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مومن کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا۔ وہ تیار ہی نہیں تھا میرے ساتھ لڑنے کے لیے، پریپیئر نہیں تھا، اور میں پیچھے سے آ کے اس کو مار دیتا، تو یہ عدل کے قوانین عدل کے خلاف ہے۔ اور حسین یہاں عدل ہی تو قائم کرنے آ رہے ہیں۔ بے شک، میں حسین کا سفیر تھا نا، مسلم بن عقیل سفیر تھے۔ اگر حسین کا سفیر ہی خلاف عدل کام کرے گا تو حسین نے آ کے کون سا عدل قائم کرنا ہے؟ تو یہ وہ عدل کے پیمانے تھے جن پر اہل بیت نے کمپرومائز نہیں کیا اور کتنی بڑی قربانیاں دے دیں۔ اور یہ جنات کا واقعہ آپ کے سامنے، تو جنات نے نوحہ بھی کیا، وہ نصرت کے لیے بھی آئے، لیکن امام حسین نے ان کو رخصت دے دی۔